اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر پاک دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرما۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ فاطر دیاں دو آیتاں میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ پہلی آیت مجیدہ چ اللہ پاک نے اس قرآن حکیم دا ذکر کیتا اور دوسری آیت مجیدہ وچ جڑی ادھے نال ملحقہ آیت مجیدہ ہے اودے وچ اللہ نے اس کتاب دیاں وارثاں دا ذکر کیا۔ میرے محترم سامعین، ایک سادہ بندہ بھی جانتا ہے کہ وارث ہمیشہ کسی ورثے دا ہوتا ہے، کوئی ورثہ ہوئے تھے او دا کوئی وارث ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نو خالق نے قرآن وچ ورثہ قرار دیتا ہے اور کچھ لوگاں نو دا وارث قرار دیتا ہے۔ اللہ پاک اس تو پہلے کہ میں اس آیت مجیدہ ایک آیت مجیدہ سورہ مبارکہ آراف دی میں ادھی تشریح واسطے پڑھ دینا۔ یہ جڑا ورثہ ہے بہرحال وارث تے وارث ہے، او دا ورثہ تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، او دا ورثہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ جڑا 2-3 مرلے دے مکان چریندا ہے آخر او دا ورثہ تے ہے، جدی 10 مربع وے او دا بھی ایک ورثہ ہے، تھوڑا ہوئے یا زیادہ ہوئے ورثہ آخر ورثہ ہوتا ہے تو او دا کوئی وارث ہوتا ہے۔ یہ جڑی نے قرآن دے وارث لبنے انتہائی اہم کم سی جنہوں لوگاں میرا خیال ہے کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ یہ قرآن حکیم چلا نے سورہ مبارکہ الاعراف سے فرمایا ان الارض للہ، زمین ساری اللہ کی ہے، زمین ساری اللہ کی ہے، ساری زمین اللہ دی ہے۔ اگر تسی کسی اللہ دی زمین ہے اللہ دا گھر بنانا شروع کر دے ہو کسی ذمہ دار دی پیڑی چھے تو انہوں آکھو کہ اللہ دی زمین ہے تو اللہ دا میں گھر پہ بنانا، جس کسے بڑھن دیتا تو میں نے فون کرے تو نالوں دسو کہ زمین ساری اللہ دی ہے، لیکن وہ بنان نہیں دے گا، ویسے اسے نجائز ہے، بنانا بھی نجائز ہے۔ اگر کوئی تکے نہ بنانا بھی چاہے کہ اللہ دی زمین ہے تو اللہ دا سی گھر پہ بنانے ہیں، یہ نجائز ہے، اتھے نماز ہی نہیں ہونی، اتھے جمعہ ہی نہیں ہونا، اتھے ختم بھی نہیں ہونا، وہ مسجد ہی ناجائز ہے، اتھے عبادت بھی ناجائز ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماندہ یورثھا من یشاء من عبادہ، ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں زمین کا وارث بنا دیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ اگر وارث نو پوچھن تو بغیر مسجد بنائی جائے گی، وارث نو پوچھن تو بغیر، کیڑا وارث؟ جنہوں اللہ نے وارث بنایا، ایک ذمہ دار ہے، وہ دے نا زمین ہے، اللہ تے دیتی انہوں، وہ ہندہ پہ ہو۔ اگر کوئی بندہ اتھے مسجد تکے نہ بھی بنا لے نا کہ بلا اتھے نہ نماز ہوندی ہے، نہ اتھے اعتکاف ہوندہ ہے، نہ اتھے جمعہ ہوندہ ہے، ہر شے ناجائز ہے۔ وجہ کی یہ انہوں چھٹ گیا ہے جنہوں اللہ وارث بنائے، انہوں چھٹ گیا ہے جنہوں اللہ وارث بنایا ہے۔ میں تے زمین دی وراثت نہیں پڑھن لگا، میں قرآن دی وراثت پڑھن لگا۔ یہ مثال میں قرآن چوں اس واسطے دیتی ہے کہ جدو وارث نو چھٹ کے ورثہ استعمال کریے نا، نہ نماز ہوندی ہے، نہ روزہ ہوتا ہے، نہ حج۔ یارا وارث نو چھٹ کے تو اسی مسجد تکے نال بھی کسی دی زمین چ بنا لو، وہ جویں اتھے نماز نہیں نہ جی ہوندی، قرآن دے وارث قرآن نے دس دیتے نے جنہیں انہاں نو چھڑ دیتا ہے نا، وہ جتھے بھی کعبے چ بھی نماز پڑھے تے ہوندی ہو دی کوئی نہیں۔ نماز ہو دی ہوئے گی جڑا وارثانے بھی ہو دی کوئی نہیں۔ نماز ہو دی ہوئے گی جڑا وارثانے قرآن نو پہچان دا۔ میرے محترم سامعین، غدیر دے خطبے بچے پیغمبر اعظم نے ورثہ بھی چھٹ کے گئے نے، وارث بھی چھٹ کے گئے۔ حضور نے فرمایا میں تم میں
دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ اہل حدیث دی کتب بھی موجود نے، میرے کو جڑی قبلہ کتاب پہنچی ہے نا، میرے کو سیرت انسائکلوپیڈیا کتاب پہنچی ہے، وہ تو جو نے فرمایا غدیر دے میدان چ پیغمبر نے فرمایا ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وزنی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے۔ اگر بندے توجہ کرنا انہاں دے وچ ہی ایک ورثہ ہے تے ایک وارث، وہ جڑی کتاب چھڈ کے گئے نے وہ ورثہ ہے اور جڑا وارث چھڈ کے گئے نے وہ اہل بیت نے۔ اگر قرآن حکیم دی اس آیت مجیدہ تے توجہ کریے، چونکہ میں اشتہار تہاڈا پڑھیا ہے اج دی مجلس دا، وہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام دی میرا خیال ہے میں اشتہار پڑھیا انہوں دے نام دی مجلس ہے تے قریب دن بھی امام دا ہے، اس واسطے میں وارث دی گل شروع کی تھی۔ جڑا نا جی اللہ پاک فرماندا والذی اوحینا علیک من الکتاب هو الحق، میرے حبیب ہم نے جو کتاب تیری طرف بھیجی ہے، کتاب میں سے کتاب بھیجی، ایک کتاب ہے جس میں سے یہ کتاب آئی ہے، یہ جو وہی ہم نے تیرے اوپر نازل کی ہے، اللہ فرماندہ یہ حق ہے، اور مصدق لما بین یدیہ، جو لوگوں کے ہاتھوں میں پہلے کتابیں ہیں ان کی یہ تصدیق بھی کرتی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اللہ بندوں کو اندر سے بھی جانتا ہے، باہر سے بھی جانتا ہے، خبردار بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ یہ ساری گل کرن تو بعد اگلی آیت مجیدہ ہے، خالق فرماتا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے ان بندوں اپنوں میں سے کچھ بندے چن لیے ہیں جنہیں کتاب کا وارث بنا دیا۔ شکریہ کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے بندے چن لیے ہیں جنہیں کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے یہ ورثہ ہے، یہ دے کوئی وارث موجود نہیں۔ بندے دیاں ترے قسمہ قرآن چ لکھیاں نے، ایک قسم تے اسی ہاں جڑے بیٹھے ہیں، دو قسمہ اور بھی ہے نے، تے چلو پہلا وہ پڑھنے ہیں جڑی اللہ ترتیب نال دسی۔ اللہ فرماندا منہم، اے قرآن، ومنہم ظالم لنفسہ، اللہ فرماتا میرے بندوں میں سے ایسے بندے بھی ہیں جو صرف ایک کام کرتے ہیں، اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ایدہ جی نفساں تے ظلم دا مطلب ہے کہ اللہ دی اطاعت چھڑ کے شیطان تے وسوسے چاہ کے جیڑا بندہ گناہ کرتا ہے نا وہ کسے تے ظلم نہیں کرتا، سب تو پہلا وہ اپنے جان تے ظلم کرتا ہے، سب تو پہلا قبلہ اپنے نفس تے ظلم کرتا ہے۔ اللہ فرماتا کچھ بندے ایسے نے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جڑے سارا دن ایک ہی کام میں کہ ظلم ہی کرتے ہیں اپنے نفس سے، گناہ ہی کرتے ہیں، ایک بھی گناہ، دوجا بھی گناہ، تریجا بھی گناہ، گویا ایدہ پنجابی ترجمہ بنتا ہے جنہ زندگی چ بندے دیا پترانا کام کوئی نہیں۔ پنجابی ترجمہ ایدہ ہی بنتا ہے کہ جنہ زندگی چ بندے دیا پترانا کام کوئی نہیں کیتا، بندیاں بچ اے بھی ایک اللہ دی قسم ہے، الحمدللہ اسی اجدے نہیں۔ یارہ اسی تو مراد میں ذاکر مولیاں دی گل نہیں کر رہا، اسی سارے کو انجدے نہیں کہ ہر ویلے گناہ ہی کرنے ہیں۔ الحمدللہ ہن بیٹھے ہیں جتھے بیٹھے ہیں نا، اتھے جڑا بندہ ساہ بھی پہ لیندا ہے نا، فرشتہ دی نیکی گمار یعنی ایک مجلس پاک ہو رہی ہے، ذکر پاک ہو رہا ہے، تو بندے اتنی پاکیزہ جگہ تے بیٹھ کے ذکر واسطے ارادے نہ سنتے نہ پہ اچھا ہی کام کر رہے ہیں، یا نماز پڑھ رہا ہے، یا ذکر کر رہا ہے، یا روزہ دار ہے، یا حج ہے، ظاہر ہے چنگے کام اسی کرنے ہیں۔ لیکن ساری قسم جڑی ہے نا وہ اے نہیں پہ ہر ویلے چنگے ہی کرنے ہیں، وچ وعدے کاٹے بھی ہو جاندے نے، وہ بھی اللہ نے قرآن چ ذکر کیتا۔ اللہ فرماتا ایک تے وہ نے جڑے ظالم لنفسہ نے، ہر ویلے پیڑا ہی کرنا ہے، جدوں کرنا پیڑا ہی کرنا۔ ایک اللہ فرماتا ومنہم مقتصد، اور بعض ان میں درمیانے ہیں، درمیانے انہوں اندر جڑے کدی نیکی بھی کر لیندے نے، کدی برائی بھی کر لیندے نے، سارے درمیانے۔ میرا خیال ایک باری صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شکریہ کسے بندے گسا نہیں کیتا، اس واسطے کہ اسی ہر ویلے تو گناہ نہیں نہ کرتے، وچ چنگے کام بھی کرنے ہیں۔ وہ اللہ نے دسیا ہے، اللہ تو انہوں پتہ درمیانیاں بھی جانتا ہے، تے جڑے ہر ویلے خراب کرتے ہیں انہوں بھی جانتا ہے۔ ساڈی وہ قسم ہے جی شیعہ سنی سارے جننے ہیں، اسی وہ درمیانے ہیں۔ کئی تے ایسے درمیانے نے
وہ ایک دن ہی دووے کام کر جاندے ہیں، جمعہ بھی پڑھ جاندے ہیں، جوتی بھی کسی دی پا کے ٹر یعنی ایسے درمیانے نے ایکو دن نیکی بھی تے برائی بھی۔ اللہ فرماندہ ہے اے بھی بندہ دی ایک قسم ہے، ایک قسم ہو رہے جی ادھے تے توجہ فرمانی ہے، ادھے تے مجلس۔ اللہ فرماندہ ہے وَمِنْهُمْ، 3 واری منہم آیا جی، آیت ہے 3 واری منہم آیا۔ پہلا منہم یہ معنی ان میں سے، انہاں دے بچوں، انہاں ساری دنیا دے بندیاں دے بچوں۔ اللہ فرماتا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ تے میرے سارے بندیاں چو ایسے نے جڑے ہر بڑے گناہ کرتے۔ اگے اللہ فرماتا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، انہاں دے وچ ہی ایسے بندے بھی نے جڑے درمیانے نے، کدی نیکی کر لئی کدی برائی کر لئی۔ پھر اللہ فرماتا وَمِنْهُمْ، انہاں دے وچی میری کائنات دیا بندیاں ایسے بندے نے سابقم بالخیراتی بِإِذْنِ اللہ، وہ زندگی میں جب کرتے ہیں سبقت نیکی میں کرتے ہیں۔ سابقم بالخیرات بِإِذْنِ اللہ، وہ سبقت کرتے ہیں۔ اس سبقت نو ذہن چ رکھنا جی، سبقت آنگے جی کسے کام چ آگے لگ جانا، کسے کام میں چ اگے لگ۔ ایک بندہ آندا مسجد بنانی ہے، ایک بندہ ایک دم آندا جناب اے 50,000 روپیہ میرا تے لاؤ نا، اگو شروع کرو۔ وہ جنہا سب تو پہلا 50,000 دے گیا نا، وہ سبقت کر گیا، سبقت کر گیا نا۔ وہ سابقم انہوں نے سابقم بالخیرات، نیکی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور آگے ہی رہتے ہیں، یعنی سبقت کرتے جاتے ہیں نیکی میں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ وہ جب کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں تو نیکی بھی پچھلی لائن کھلو کے نہیں کرتے، خیر ہوئے اگے ہار نیکی اگے، ہار نیکی بیانا ہار نیکی اگے۔ قسمہ نے 3، ایک او قسم ہے جڑے ہر ویلے برائی کر دے، ایک او نے کدی نیکی تے کدی برائی، ایک او نے جڑے نیکی کر دے نے تے دوسرے نمبر تے بھی نہیں کر دے، ہر معاملے چ پہلے نمبر تے کر دے، سابق ہوندے نے، سبقت کر دے نے۔ اس مجمع سب تو چھوٹا ایتھے بچہ کھڑا کرو، انہوں میں پوچھاں، اور کئی باری میں پوچھ بیٹھا مجلساں وچ بچے میں چھوٹے انہوں پوچھا، چونکہ ایتھے چھوٹا بچہ نظر نہیں آ رہا، ایک بچہ بیٹھا ہے، چلو بیٹھا رہے۔ میں قرآن دے سامنے کھلو کے جنیاں گل کر رہے ہیں، جنیاں میں بچیاں نوں پوچھا ہے، میں کہا بچیا 3 قسماں نے اللہ دیا بندیاں دیاں، ایک او جڑے گناہ کر دینے تے گناہ ہی کر دے رہندے نے، ایک او جڑے کدی نیکی کر دینے کدی برائی کر دینے، 2 تیجے او نے جڑے نیکی پیچھے رہ کے نہیں کر دے اگے ہو کے کر دینے تے ہر نیکی سبقت لے جاندے نے۔ میرے سامنے قرآن ہے، میں جنیاں مجمع چھوٹے بچے نوں پوچھا نا اللہ اینو وارث قرآن بنائے گا، ہو سکیا نہیں، اینو بنائے گا، ہو سکیا نہیں، کنو بنائے گا، ہو سکیا اینو بنائے گا۔ یہ مطلب ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں جدوں اے دے وچ عیب کوئی نہیں، اللہ کسے عیب دار نو اے دا وارث کیسے بنا؟ مہربانی، بہت شکریہ یار، اے دے وچ عیب کوئی نہیں تے اللہ وارث بھی اے دا انہوں بنائے گا، کنو جڑا برائی کرے نہیں، جڑا کدی کدی کرے نہیں، کنو جڑا سابقم بالخیرات ہے۔ اس زمانے تے ساڈا سوال ہے، ایک سوال ساڈا بھی حق بنتا ہے کہ اللہ دی کائنات ہے نبوت ختم ہوئی ہے، وراثت ختم نہیں۔ بہت شکریہ، پیغمبر تے اللہ نے نبوت نو ختم کیتا ہے، وارث قرآن اللہ نے نبی تو بعد بھی جاری کیتے ہیں، کیونکہ وارث تو بغیر شیمہ رول دیاں نے، وارثاں تو بغیر ڈنگر سکا ہوئے نا جی، ہڈیاں نکلیاں ہون مجھ دیاں، کرنگ نکلے ہون، مار کے ٹر دی ہوئے، لوگ کہتے ہیں مجھ کی دی وہاں دا چھڑ پرا کوئی وارث ہوں تے انج ہوندی، مجھاں سک جان تے لوگ کہتے ہیں وارث جو کوئی نہ ہویا۔ خدا دی قسم کھکھراں لگیاں ہون نہ کسے گھر وچ، کھکھراں 2-4 آخر بندے جیوندے ہون اوتھے تے پونا نہیں کھکھراں لگن نہیں دیندے، اس واسطے کسے بچے نوں لڑ جائے گا، یا کتے بلیاں بہ کے کسے گھر وچ چوچے کھادے ہون نا کھمب کھل رہے ہون تے لوگ کہندے نے ایڈا اجڑیا گھر، لوگ کہندے نے وارث جو کوئی نہ ہوئے۔ وارثاں تو بغیر تے بلیاں اجڑ جاندیاں نے، اسلام وارث تو بغیر زندہ کیسے رہ جائے؟ دین دا کوئی نہ کوئی تے وارث ہے نا جی۔ گل دساں جی، جڑے وارثاں دا قبلہ میں ذکر کرنا، اے تسی دے دوست بیٹھے ہو، اسی بھی قرآن دے وارث ہاں، اے نہیں کہ اسی نہیں،
आ साढ़े घर कुरान नहीं, असीं इहदी विरासत नूं संभाल के रखिया। आ जड़ां वाले अग ला दित्ती सी साइयां दे घरां नूं मुसलमानां ने, वारस नहीं सन। कुरान की जिथे गुस्ताखी होंदी है किबला उत्थे मुसलमान घर सार छड्डदे ने ईसाइयां दे, फलाण था कुरान की गुस्ताखी हुई है। क्यों? वारस जो है सिर्फ इसे काम दे वारस ने, पढ़िया आप भी कदी नहीं। जदों समझते ना फलाने था किसी ते हमला करना, आखिर तो कुरान की गुस्ताखी हो गई। ये वारस ही असी नहीं, कई तो ऐसे वारस ने उन्हें ऐसा साँभ के रखे, खोलिया भी कदी नहीं। जिमें नवा नकोर आता है ना, नवा नकोर ही घर पे है। विचों जेडे दो वर्के किते कई बारी किताबां चों दो वर्के जुड़ जाते हैं, जुड़े रह जाते हैं प्रेस की वजह तो, किधर ऐसा हो जाता है। ऐसे ऐसे घर ने जिन्हों जिथे दो जुड़े ने ना, आ जुड़े ने, किसी को खोल के पढ़ना हो तो खोले ना। अजीजा ने गिरामी कदर पूरी दुनिया के मुसलमान दे वारस बने ने। अहल हदीस वखरे वारस ने, अहल सुन्नत वखरे वारस ने, देवबंदी वखरे वारस ने। सानू तो रल के काफर आग छड़ देन ना, कोई गल नहीं। वैसे अलहमदुलिल्लाह साढ़े घर भी यही कुरान है, वारस असी सारे हैं। मैं जेड़े वारस पढ़न लगा ना उन्हां दी विरासत ते साडे जैसियां दी विरासत च फर्क है। ए वे पाकिस्तान, इहदे च ना 23 मार्च नूं, 6 सितंबर नूं, 14 अगस्त नूं झंडियां फड़ के ना ते सारा पाकिस्तान आंदा हुंदा है ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसका। ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। बाप डाले भी आंदे ने ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। पुलिस आंदी है ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। स्कूल दे बच्चे ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। किबला किसी नूं कोई इतराज होवे या किसी की मुखालफत होवे वो मैं गल नहीं करता, मैं जनरली गल पे करना। इस मुल्क दे पासबान असी सारे हाँ, ढोलकियां ते वाजियां ते गाँव के बंदे आ छड़े। ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। जदों इस वतन ते हमला होया महकमा एक ही बार्डर ते होया। मेरा ख्याल है तुहानू जिवें तुसीं चुप होए हो, तुहानू सारी गल दा पता है। और तो हिंदुस्तान हमला करे तो मेरा सब तो पहला बार्डर ते वाप डाले जाणगे। बैंकां वाले, हस्पतालों चो डॉक्टर निकल के टुर जाएंगे, स्कूलों चो मास्टर निकल के टुर जाएंगे, दोधी सारे टुर जाएंगे उत्थे कुहाड़ियां लैके। और जदों इस पाकिस्तान ते हमला होना है महकमे किन्ने ने जेड़े अगों दफा कर देन, किन्ने महकमे दफा कर देन। एक शुक्रिया जे किसी एक दोस्त ने हाथ उठाया, एक केड़ा फौज, फौज वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। जलजिला आवे फिर फौज, पानी आ जा फिर फौज, उतो उतो हमला हो फिर फौज, जमीन तो हमला हो फिर फौज, अच्छा समुद्र चो हमला हो नेवी है फिर फौज। एदा मतलब है वतन सारियां दा हमारा है, महकमा बकायदा एक है। सारे मुसलमान इस कुरान के वारिस ने, जेडे महकमे ने दी हिफाजत करनी है ना उन्हां ते अल्लाह दरूद पढ़दा है। आबाद रहो जी। एक महकमे जेड़ा बकायदा एदा वारिस भी है, बकायदा एदा मुहाफिज भी। साडा कसूर है लोग शिया वास्ते कोई वखरा ना लिबास है, ना कोई कड़ी है, ते ना कोई वखरी निशानी है। ते भाई बंदा वोट दे के निशानी लग जाती, निशानी शीयत दी एक ही है। वो कई बंदे ज़ार ने, कई बंदे ज़ार नहीं। खुदा दी अजमत दी कसम मैं पूरा रिसर्च नाले गल कर रहा। जिन्ना बंदियां इनू काफी समझिया ना वो शिया नहीं होए, जिन्ना आख्या ना एदा कोई वारिस भी है वो शिया हो गया। कुरान नू विरसे नू सारी दुनिया मनती है, वारसा नू नहीं मनती। ये कोई वारिस है सही ने, यह कुरान दस रहा वारिस है ने, ये वारिस है ने जरा ना जी। अच्छा जी ये जी विरासत है, असा तो सुनी सी जायदाद की विरासत, ये पे अल्लाह फरमांदा है हमने इस किताब के वारिस बना दी। यदा मतलब है किताब भी वारिस रखती है, किताबां दे भी वारिस होंदे ने, किताबां दे वारिस होंदे ने। ये अल्लाह की किताब है भेजी, ये वारिस मौजूद ने। जिस बंदे ने
وارث نو چھڈ کے یہ دی تلاوت کیتی ہے نا، فائدہ حشر والے دن کوئی نہیں۔ حشر والے دن فائدہ ہوئے گا جنہوں وارث دا پتہ ہو۔ میں انہوں وارث پڑھن لگا جی، چونکہ مسئلہ جنہاں نا جی وراثت دا وہ شیعہ سنی دے درمیان بڑا پرانا مسئلہ ہے، انہوں میں چھڑ دیتا ہے اس واسطے بھی ہوتے تو بدے لڑی جانتے ہیں تکو لڑائی ہو پہندے۔ شیعہ دے نزدیک نبیاں دی وراثت وچ پیلیاں بھی ہوندیاں نے، نبیاں دی وراثت وچ ڈنگر بھی ہوندے نے، نبیاں دی وراثتاں چ اونٹ ہوندے نے، بکریاں، پیڈاں، جائیداد، باغات، مثلاً فدق، مثلاً فدق دی ایک بہت بڑی جاگیر ہے، میں کھانا ویکھ کے آیا سعودی عرب وچ بہت بڑی جاگیر ہے۔ آج کل انہوں نے ایک پنڈ بھی بنایا فدق، اتنے بندے رہندے نے، اتنے چاہ شاہ پیاندے نے، فدق ایک پنڈ ہے، ہن بہت زیادہ جاگیر لمبی ہے۔ وہ اسی آنے کہ نبی دی ساری پیڑی سی اللہ نبی نو دیتی سی۔ سارے دوست آندے نے کہ نہیں، نبیاں دیاں پیڑیاں نہیں ہوندیاں، نبیاں دی وراثت صرف علم ہوندا ہے، نبیاں دی وراثت صرف کتاب ہوندی ہے، نبیاں دی وراثت صرف دین ہوندا ہے، تے جڑا جائیداد نبی چھڈ کے جاندا ہے نا وہ صدقہ ہوندا ہے، وہ جڑا مرضی کھا جائے، جڑا مرضی لے جائے، کیونکہ وہ سارا صدقہ ہوندا ہے۔ میں اس گل نو بجائے لڑن دے جتھے لڑائی ہوندی ہے میں اوتھے ہی روک دیتی ہے۔ چلو انج کرو کہ اگر نبی جائیداد چھڈ کے نہیں جاندے، مال ڈنگر چھڈ کے نہیں جاندے، جی میں فدق بھی اگر نبی دا نہیں، اگر گل کرنا پیا شیعہ کو معافی مانگ کے، یہ شیعہ بیٹھے ہو تو معافی مانگ کے میں مسئلہ حل کرنا واسطے گل کرنا، اگر نبیاں دے وراثت وچ جائیداد کوئی نہیں ہوندی تے بندے دس دن اے وراثت قرآن چ لکھی ہے، چاند نبیاں دی میں پڑھ دینا، تسی دسو کہ وہ جی نبیاں دا ورثہ ہوندہ ہے اگر وہ جائیداد نہیں ہوندی تو کی ہوندہ ہے؟ وہ آندے نے دین ہوندہ ہے، چلو مک گئی، دوسرا علم ہوندہ ہے، چلو اتھا ہی مکو۔ جے نبی اپنے پیچھے پہلی چھڑ کے نہیں جاندے تے علم چھڑ کے جاندے نے تے دسو پھر محمد دے علم دا وارث کون؟ میرا خیال ہے کہ بلا بجائے لڑن دے، شکریہ کہ بلا پیغمبر اعظم اپنا علم چھڑ گیا، علم کیڑا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب دا علم، حکمت دا علم۔ ایک نبی کتاب دا عالم ہے، ایک میرا نبی حکمت دانائی دا عالم ہے۔ یہ دا مطلب ہے نبیاں دی وراثت وچ اگر علم ہوندہ ہے تو دسیا جائے کہ مصطفیٰ دے علم دا وارث کون ہے، تے جے نبی دین چھڑ کے جاندے نے تے اگر دین دا بھی تو کو وارث بنا کے گئے۔ میرا خیال ہے کہ میں ایک آیت مجیدہ اور پڑھنا، یہ میرے سامنے سورہ مبارکہ نمل ہے، 2-3 آیتیں پڑھنا وراثت والی۔ اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد کو بھی علم عطا کیا، ہم نے سلیمان کو بھی علم عطا کیا، حضرت داؤد حضرت سلیمان۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَا، اور ان دونوں نے کہا، دعا نے، داؤد تے سلیمان دعا نے آکیا کی، وَقَالَا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اے آیت دا نمبر بعد وچ بچے فون کر کے پوچھتے ہیں، آیت دا نمبر جناب 15 ہے۔ اللہ فرماندا ہے ان دونوں سلیمان اور داؤد دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ یہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم دونوں کو علم عطا کر کے سارے لوگوں سے افضل بنایا۔ شکریہ جناب، شکریہ۔ جس نے ہمیں علم عطا کر کے سب لوگوں سے افضل بنایا۔ پھر سنو جی، فضلنا، اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے، اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے تمام لوگوں پر جو ایمان والے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے۔ بڑا بڑا مسئلہ ہو ہے جی، یہ دا مطلب ہے کہ فضیلت علم دی ہوندی ہے، بزرگی علم دی ہوندی ہے۔ افضل بندہ علم دی وجہ تو ہوندہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے قرآن جو سلیمان افضل ہے بندے تو تے علم دی وجہ تو، تے جے داؤد افضل ہے تے علم دی وجہ تو۔ چل مک گئی ہے گل، جے تے فضیلت قرآن دے مطابق علم ہے تے پھر سوچ سالی رو بلا فصل صحیح بنے ہیں نا۔
یار پیغمبر تو بعد نبی دا نائب کسے افضل نو ملنا ہے یا مفضول نو ملنا ہے؟ اور فضیلت دا معیار قرآن سے کی ہے جی علم، شکریہ کی ہے جی علم۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے، اللہ فرماتا ہے وَوَارِثَ سلیمان داؤد، تو ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا، حضرت سلیمان کو داؤد کا وارث بنا دیا۔ یہ مطلب ہے نکلیا وقالا، اور اس نے کہا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، لوگو مجھے جانوروں کی بولیوں کا علم عطا ہوا ہے، کیونکہ میں عالم کا وارث ہوں، اور عالم کا وارث جاہل نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب حضرت سلیمان نو جانوراں دیاں بولیاں دا علم دیتا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وارث ہے یعقوب نے، انہوں نے خواب دی تعبیر دا علم دیتا گیا۔ بہت شکریہ۔ یہ مطلب حضرت یوسف نو خواب دی تعبیر دا علم، یہ بھی ایک شعبہ ہے۔ حضرت سلیمان نو جانوراں دیاں بولیاں دا علم، آ جڑی کان 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 کردا ہے نا تے بیبیاں دیاں نے تیرے مامے نے ہونا ہے، اس کان کان تے چاچا بھی آ سکتا ہے۔ ہاں وہ جانتی نہیں بولی دا علم انہوں کوئی نہیں، لیکن انہیں آپ ہی ترجمہ کر لیا کہ تیرے مامے نے ہونا ہے۔ اصل چ بھرا نال پیار ہوتا ہے نا جی، وہ پھر اپنا ترجمہ اپنے حساب نہ کر لیا۔ ویسے کوئی بی بی نہیں جان دی کان کان کی پیا کرتا ہے، میاؤں میاؤں کی پیا کرتا ہے، بلی کی آندی ہے، طوطے دی ٹیں ٹیں کی ہے۔ قرآن میرے سامنے اس ٹیں ٹیں نو سلیمان جاندا سی، اس میاؤں میاؤں نو سلیمان جاندے سن، ایک کوے دی کان کان نو سلیمان سمجھدے سن ایک کی پیا آندا ہے۔ جانوراں دیاں بولیاں دا علم ایک شعبہ۔ تو جی بڑے اسپتال سے جاؤ، دل دا سپیشلسٹ وکھرا ہے، اکھاں دا وکھرا ہے، نیورو سرجن وکھرا ہے، ہڈیاں دا وکھرا ہے۔ یہ دا مطلب ایک ایک شعبے دا کاریگر ایک ایک اتھے بیٹھا ہے۔ ہڈیاں والا وکھرا، دماغ والا وکھرا، پھیپھڑے والا وکھرا، سانس والا وکھرا ہے نا جی۔ یہ نبیاں وچ ویکھو گے نا، کسے کول علم ہے کہ سوٹے نو سپ کیویں بنائیتا ہے، سپ نو پھڑیے تو سوٹا کیویں بنائیتا ہے، کسے نو پتہ ہے پہ جانور بولتا ہوئے تو او دا ترجمہ کی ہے، کسے نو پتہ ہے خواب دی تعبیر دا علم کی ہے۔ یہ دا مطلب سارے نبیاں چ شعبے ونڈے نے، جڑا انہاں سارے دا پرنسپل ہے نا انہوں محمد مصطفیٰ۔ بہت شکریہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک شعبے دا علم، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شعبے دا علم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک شعبے دا علم، حضرت یوشع علیہ السلام نے ایک شعبے دا علم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چند شعبیاں دا علم۔ یہ دا مطلب ایک ایک دو دو ترے ترے شعبے سارے نبیاں نو خالق کائنات نے عطا کیتے علم دے شعبے۔ ہر نبی عالم ہویا ہے تو دا کوئی نہ کوئی وارث ہویا ہے۔ یہ دا مطلب ہے عالمہ دے وارث عالم ہوندے نے نا، تو محمد تو بعد علی تو بڑا عالم بخا میں انہوں بلا فضل من۔ مہربانی قبلہ میرے پیغمبر۔ اچھا حضرت سلیمان وارث بنے نے داؤد دے۔ ایک آیت اور پڑھنے وہ سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب اے مریم ہے۔ سورہ مریم حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پتر ادو منگیا ہے جدو بیوی بھی اس قابل نہیں سی تے آپ بھی 100 تو اتنے چلے گئے سن، بروٹے اتنے ڈگے نے، سر سفید ہے، آپ بروٹے سفید نے، بڈھے بابے ہو چکے سن تے مائیری اور بھی بڑے کمزور ہو چکے سن۔ اس عمر حضرت زکریا نے اقرار کیتا ہے، میں وارث پہ پڑھنا، قالا ربی انی وہن العظم منی واشتعال الراس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا۔ حضرت زکریا نے فرمایا ہڈیاں میریاں کمزور نے، ہڈیاں کمزور ہون تے بندہ کسے نو آندا ہے آ اٹھائی میں، اور جڑا بندے کو ایک دم نہیں اٹھیا جاتا کیڑی شاہ دی کمزوری ہڈیاں دی، اور پھڑیاں پترا پھڑی اس طرح ہو گیا سن۔ حضرت زکریا بندے نو آندا ہے ہاتھ پائیں تے اٹھ دے سن، ہڈیاں کمزور۔ فرماتے ہیں میرا سفید ہے، ہڈیاں میریاں کمزور نے، تے اے لکھیا نے وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، تے یا اللہ بیوی میری اس قابل نہیں کہ او دے اولاد ہو سکے، او بھی کوئی نہیں تے میں بھی ہن کوئی نہیں۔ سر اے وَاشْتَعَالَ الرَّاسُ شَيْبًا، میرے سر نے بڑھاپے کا شعلہ مار دیا، جب آگ لگے تو شعلے نکل دینا، انج میرے بچوں سفیدی میرے والاں چو شعلہ مار کے نکلی، ہڈیاں میری کمزور نے، تے بیوی میرے تو او بھی رہی، او بھی بانج کانت امراتی آکرن، آکر تا تھلے بانج ترجمہ کیتا نے، یعنی جڑی بی بی بچے گودش اولین دے قابل نہ رہی ہوئے، اس ساریاں کمزوریاں دسیاں نے، تے اللہ فرمایا پریشان ہے، اس کا پریشان نہیں،
تے فرمایا انیاں کمزوریاں دسنا پیا تے پریشان کیوں نہیں؟ فرماندے نے لم اکم بدعائی کا ربی شقیہ، جس کا تیرے جیسا رب ہو نا وہ بد نصیب نہیں ہوتا۔ ہائے ہائے، جدہ تیرے جیسا رب موجود ہوئے وہ بد نصیب تے ہو نہیں سکتا۔ تے اللہ فرمایا جدوں تینوں یقین ہے کہ میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں ہر کچھ کر سکنا، تو پھر کمزوریاں نہ دس، گل کر۔ سبحان اللہ، کمزوریاں نہ دس، گل کر۔ چاہیے کی ہے اے قرآن فرماندن و انی خفت الموالی من ورائی، مجھے بیماری کا بڑھاپے کا کوئی خوف نہیں، خطرہ تو ان سے ہے جو میرے بعد میری جگہ پہ آنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ نے میرے قریبی اور میری جگہ پہ آنا چاہتے ہیں میرے تو بعد، انہاں دا وہم ہے اور کی ہے مینوں وہم، میں کو موت تو پہ ڈرنا تے کیا؟ فرما دینا بندے ٹھیک نہیں جڑے میرے جگہ تے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اے ترجمہ کیتا شاہ رفیع الدین نے، اہل سنت نے، وہ فرما دینا انی خفت الموالی من ورائی، میں ڈرتا ہوں اپنے وارثوں سے۔ کدھے تو وارثوں سے ڈرتا ہوں۔ اللہ فرمایا تو گل کر، مار چھڑا سارے، مار چھڑا۔ اللہ ابابیل کر کے نا تے ہاتھی مروا دیں گے۔ اللہ فرمایا گل کر، مار دیا نہ نہیں، دفاع کرو نے پر، دفاع کرو نے پر، جڑا شاید مینوں چاہیے او دیو، او کی؟ فرماتے نے فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر۔ یہ تو مطلب ہے جب نبوت اپنے بعد خطرہ محسوس کرے تو ولایت مانگتی ہے۔ صدقہ جاواں جی، صدقہ جاواں۔ جدو نبی نے ویکھیا نا کہ میرے تو بعد میری جگہ تے آنے والے بندے چنگے، انہوں میں انج کراں، سر میرا سفید ہے، ہڈیاں میریاں کمزور نے، بیوی میری اولاد دے قابل نہیں رہی، تے پیچھے بندے ہونے جڑے چنگے نہیں۔ کنا زور لاواں؟ لانا پہ بتھیرا، زور نہ لاواں کہ آرام نہ گل کر، آرام نہ کر، تہاڈی مہربانی، تساں میرے نال رعایت کیتی ہے۔ میں دل کردا ہے پنچایت لے کے نہ اے تے مولوی تے بوئے کے جا کے پوچھاں، جی او دا پیچھے ہے ہی ککھ نہیں سی تے خطرہ کدا پے گیا؟ جڑا آندا میرے بعد میری جگہ تے بہ جان گے، جے نبیاں دے پلے ہی ککھ نہیں ہوندا تے نبی نو ایڈا وہم کدا لگا کہ مینوں ولی دے؟ اے دا مطلب ہے نبی نے ولی منگے، نبی نے ولی منگے۔ پوری دنیا دے علماء نے لکھیا ہے اولاد منگی نے، بیٹا منگیا نے، کیوں منگیا نے؟ ایتھے سواد ہے یاری سنی و یاری سمن آل یعقوبہ، مینوں پتر دے جڑا میرا بھی وارث ہوئے تے آل یعقوب دا بھی وارث ہوئے۔ او یار اگر ورثہ ہی نہیں تھا تو وارث کیوں مانگ رہا تھا؟ شکریہ قبلہ، شکریہ یارا۔ کوئی نبی دا ورثہ ہے سی نا، کوئی بندے سن پیڑے جڑے او دی وراثت نو خراب کرنا چاہندے۔ ہن بچے جڑے نا نوجوان کچھ بیٹھے نے، کچھ چھوٹے بھی بیٹھے نے، بچے سمجھ رہے ہیں، دو باری وارث آیا ترجمے سے، مجھے ڈر ہے وارثوں سے، مجھے وارث دے۔ شکریہ شکریہ، ڈر کدے کولوں؟ وارثاں کولوں، تے منگدا کی ہے؟ ایک ہی گل، میں آکھاں یار اتھے کتے کوئی ذاکر ہی نہ آ جائے تے چٹ کو بعد آکھاں ذاکر کیوں نہیں آیا؟ نالے میں پہ آدھا کتے کوئی ذاکر ہی نہ آ جائے تے نال پہ آدھا ذاکر کیوں نہیں آیا؟ ذاکر دا خوف ہے تو منگدا ذاکر کیوں ہے؟ کمال ہے، وارثاں تو پہ ڈرنا تو میں نو وارث دے، انہوں میں سمجھا لینا چھوٹے بچے نو ہی۔ اصل جو بچے ہو، قرآن میرے سامنے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو وارث ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو ہوتے نہیں بننا چاہتے۔ سبحان اللہ، کچھ وارث ہوندے نے، کچھ وارث ہوندے نہیں، وارث بننا چاہتے نے۔ حضرت زکریا وارثاں تو نہیں سنتا ڈر دے، ڈر دے ہونا تو سن جڑے وارث ہے نہیں۔ صدقے جماعتے بننا سواد پتہ کی آج جڑی میں خیرو مٹمل ایک گل پہ سنانا، یہ ساری میرے نبی نے صحابہ نو سنائی سائی۔ چلو تسی دس دیو
جدو قرآن دی آیت اترتی سب تو پہلا کون سنتے سن؟ صحابہ آکھن لگے مٹھے ہو جاندے. میں پیانا کھل کے بولو پہ جدو آیت اترتی سی سب تو پہلا ہدایت واسطے کون سنتے سن؟ صحابہ. تے آ جڑی آیت اتری ہے حضرت زکریا دے متعلق یہ پھر سب تو پہلا کنے سنی؟ یہ دا مطلب ہے صحابہ کرام بیٹھے سن رضوان اللہ علیہم اجمعین تے نبی ایک کہانی پہ سناندے سن کہ ایک زکریا ہوندا سی ایک کو دی زوجہ سی دووے وڈیرے ہو گئے سن. وہ پھر بندے ایسے سن جڑے انہاں دے بعد دی جگہ تے بہنا چاہندے سن بندے چنگے نہیں سن. اس پچھلی عمرے پھر اللہ کو پتر منگ لیا تے پھر اس آکھیا مینوں وارث عطا کر. انہاں دے مقابلے تے جڑے وارث بننا چاہندے نے یہ دا مطلب ورثہ کوئی زکریا دا ہے سی. اچھا اللہ کو کی آکھے کہ تہاڈا تے وارث ہی کوئی نہیں ہوندا؟ نہیں. اللہ فرمایا یا زکریا اے زکریا جی انا نبشرکا بغلامی نسمہ یحییٰ اسی مسلح پہ خوشخبری لیتا جا تیرا وارث آ رہا ہے جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا. سبحان اللہ. تیرا وارث آ رہا. شکریہ. یہ دا مطلب ہے قرآن چو قبلہ دو چیزیں مل گئی ہیں. ایک تے قرآن چو یقین ہو گیا میرے سر تے رکھ دیو میں نو کعبے دے اندر لے جاؤ میں آج کھلو کے آکھاں گا حضرات قرآن کے مطابق نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. اے دو اگے میں نو کتھے کھڑنا ہی قرآن کے مطابق نبیوں دے وارث ہندے نے جتھے روڑا ہے وہ مکا دینا میں. روڑا یہ نہیں کہ وارث نہیں ہندے جے وارث ہندے نے تو پھر ورثہ بھی ہندے. وارث ہندے نے تو ورثہ بھی ہندے. روڑا یہ نہیں کہ نبیوں دا وارث ہندہ ہے کہ نہیں ہندہ. روڑا یہ کہ وراثت کی ہندی وارث دا روڑا نہیں. شیعہ سنی میں وارث دا روڑا نہیں وراثت دا روڑا کہ وراثت کی بندے آندے نے کہ زکریا دی پیڑی کوئی نہیں سی. انہوں نے پتا ہے کہ زکریا دے کو 4 مرلے ثابت ہو گئے نا تو مصطفیٰ دا سارا فتق ثابت ہو جائے. واہ واہ. جے زکریا دے کو 4 مرلے بھی نکل پائے نبی پاک دا پورا فتق نکل پائے. وہ اندرے نہیں طاہر القادری صاحب نے جڑی گل لکھی ہے پہلا وہ سن لو. وہ فرماتے ہیں حضرت زکریا اپنے رخصت ہو جانے کے بعد اپنے بے دین رشتہ داروں سے ڈر رہے تھے کہ میرے بعد یہ دین کو برباد نہ کر. یہ مطلب ہے نبی دے ورثے وچ دین تے ہے نا ہے. شکریہ ہے. اچھا شبیر احمد عثمانی انہوں نے کمال کی دیوبندی نے وہ فرماتے ہیں ان کو ڈر تھا کہ میری جگہ پر میرے مرنے کے بعد نااہل نہ بیٹھ جائے. سبحان اللہ. نااہل نہ بیٹھ جائیں. پھر کی منگتے سن؟ فرماتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ میرا کوئی بیٹا ہو جو اپنے پاک باپ داداؤں کی گدی پر بیٹھ کر ان کے علم اور حکمت کا وارث بنے. چلو جی پیڑی نو چھڈو. یہ دا مطلب ہے نبی دے علم نو خطرہ سی. کیا بات ہے. تے نبی دی حکمت نو خطرہ سی. 3 شیواں دوواں مولویاں تو ثابت ہو گئی ہیں. جے نبیاں دی پیڑی ورثہ نہیں ہوندی تے وراثت 3 شیواں نے یا نبی دا دین سی پچھے یا نبی دا علم سی پچھے یا نبی دی حکمت سی پچھے. اے دا مطلب ہے جڑے بندے آندے نے کہ نبیاں دے ورثے چ پیڑی نہیں ہوندی دین تے ہوندا نا علم تے ہوندا نا حکمت تے ہوندی ہے نا. رکھ قرآن تے ہاتھ. اگر نبی فتق چھڑ کے نہیں گئے دین تے چھڑ کے گئے رہے نا علم تے چھڑ کے گئے رہے نا حکمت تے چھڑ کے گئے رہے نا. تو آل محمد تو علاوہ کوئی دین دا وارث دس نبی دا علم دا وارث دس نبی دی حکمت دا وارث دس. یارا اسی فتق دی گل نہیں کرتے. یہ مطلب ہے نبی دے علم دا وارث کون ہے تے نبی دی حکمت دا وارث کون ہے. ہوں تک میں تے 2 ہی حدیثاں ملیاں نے انا مدینۃ العلم والی بابها انا دار الحکمت والی جے میں علم دا شہر ہاں تاں دروازہ علی ہے جے میں حکمت دا گھر ہاں تاں دروازہ علی ہے. یہ مطلب ہے جے فتق نو منو تے فتق دی بطول وارث
وہ جڑے یار شیعہ بیٹھے ہو جے نبی فدق چھڈ کے گئے نے تے فدق دی وارث بطول ہے تے بطول دا پھر علی وارث تے جے نبی علم چھڈ کے گئے نے پھر بھی نبی دا علم دا علی وارث تے جے حکمت چھڈ کے گئے نے پھر بھی علی وارث فدق والا تو بہانہ بنایا ہے اوے فدق ہوے تاں بھی علی وارث ہے نہ ہوے تاں بھی علی وارث یارا جاگیر فدق ہوئے پھر بھی بطول وارث تے بطول دا علی وارث تے جے فدق نام ہی ہوئے تے پھر علم دا بھی علی وارث تے نبی دی حکمت دا بھی علی وارث یہ دا مطلب ہے ایتھے گل پہنچ گئی ہے کہ حضرت سلیمان وہ بھی نبی دا بیٹا حضرت یوسف وہ بھی نبی دا بیٹا تے وارث حضرت یحییٰ دا بیٹا زکریا وارث یہ نبی علم بھی امت نو نہیں دیندے کیا بات ہے تھوڑی میں پہ آنا میرا بچہ پڑھتا سکول میں پڑھانا پہ سارے سکول دیا بچیاں میرا بچہ بھی بچی پہ پڑھتا تے جے میں اپنے منڈے نو وکھرا کر کے 10 چھڑا سارا پہ میں پرچہ پانا ہی میں سوال دینے نہیں یہ دا مطلب بے ایمانی ہوئی کہ نہ ہوئی یہ دا مطلب ہے جدو کلاساں پڑھائیے ادو کٹھیاں پڑھائی دیا نے میرا منڈا پڑھتا پڑھ لے میرا بیٹا بھی بچے وہ بھی پڑھتا پیا میں جو ٹیچر تھا میرا بیٹا اتنے پڑھتا میں تاں پیا میرا بیٹا بھی اتنے پڑھتا لوگوں کے بیٹے بھی اتنے پڑھتے ہیں اصول دی گل ہے ایمانداری دی کہ جس کلاس میرا بیٹا بیٹھا ہے میں ان وکھرا نہ جا کے پڑھاواں ہاں دہرانا اور گل ہے لیکن جتھے میں پڑھاواں برابر تے پڑھاواں میں حیران ہاں کہ نبیاں دی تاریخ قرآن چو میں ملی جننے نبی نے وہ وڈیرے ہوئے بھی اپنے علم دا وارث مانگتے ہیں اللہ کو تے جیڑا علم اپنے پتر نو دینا ہی امت نو دے جا لطیف گل کر رہا میں تو اڈا کی خیال ہے جیڑا نبیاں کو علم ہوتا ہے وہ امت کو چھپا کے رکھ دیں نہیں امت نو علم دیں پیغمبر نے صحابہ نو علم دیتا نہیں کلاس بہندے سن صحابہ علم لیندے نہیں سن یعلمہم الکتاب والحکمہ نبی جو معلم ہے کتاب دا شاگرد کون سن آنج کرو نا صحابہ نبی جو حکمت پڑھاندے سن تو سامنے کون بیٹھے ہوندے سن صحابہ نبی دے سامنے طالب علم کون سن صحابہ علم سکھنے والے کون سن بھائی یعلم میرا نبی معلم ہے نا کدا صدقے 10-12 بندے نعرہ حیدری علی دی واری سارے بولتے صحابہ دی واری 5-7 بولتے یارہ سارے صحابہ دی واری بھی بولو کتاب کافی میں عرض کر یعلمہم الکتاب والحکمہ جنہیں وہ فرماندے نے جنہیں آکھا کتاب کافی کتاب کا اصل گل پتہ کی جنہ کتاب کافی آکھی ہے نا وہ انہوں کافی بھی سمجھ لیں دینا تے وارث پھر بھی یہ دا چھڑ دی اور میں صحیح گل دساں حقیقت ہے کہ اگر کتاب ہی کافی تو میں بھی یہ کتاب ہی پہ پڑھنا ایس ویلے ساڑھے کو نہ پیغمبر سامنے موجود نے نہ مولا علی موجود نے نہ امام مہدی وہ بھی غائب نے ساڑھے کو بھی تو کتاب ہی ہے نا ایک کتاب بھی پڑھیے نا خدا دی قسم نبی اہل بیت تے کتاب چھٹ گئے نے کتاب کو جائیے تو اہل بیت لے جاتی ہے اہل بیت جائیے وہ کتاب لے یہ دووے کی بلا لازم و ملزوم نے جیڑی میں آج باری گل کر رہا نا اوے وے کہ نبی دے سامنے ہر نبی دے سامنے حضرت داؤد دا صحابی کو نہیں سی حضرت زکریا دا شکریہ حضرت یعقوب دا صحابہ تے ہر کوئی ہے ہی سن اچھا ہر نبی صحابہ دی موجودگی علم انہوں نے پڑھاندا ہے تے علم دا وارث پھر مانگدا ہے جو گل جڑی میں آج کرنا چاہتا یہ دا مطلب ہے تاریخ انبیاء گواہ ہے قرآن گواہ ہے کہ نبی امتوں کو علم عطا کرتے ہیں وراثت نہیں دیتے خیر ہوئے تو خیر ہوئے نبی علم چھپا کے نہیں رکھتا صحابہ نو علم دیندہ ہے وارث علم نہیں بناندہ کیوں میں دسنا امتیں نبی کے علم کا غلط استعمال کر سکتی ہیں نبی کی اولاد غلط استعمال نہیں کرتی
मैं इन होर वाज़ह कर, ये तुहानू पता है जेड़ा बंदा किसी दे कारोबार नू पसंद ना करता होवे, अंदरों हसद करता होवे, नहीं होर गल कर, थाना केड़ा तुहाडा सुखे जी पिंडी भट्टियां, पिंडी भट्टियां थाना। जेड़ा बंदा मस्जिद च रोज़ दुआ करे कि यार अल्लाह पिंडी भट्टियां को थानेदार ईमानदार जा आ जाए, वड्डे खानदान दा जिन्हों पैसों की लोड़ कोई ना होवे, ओदी कबूल हो जाए, उन्होंने पैसों की लोड़ ना हो, वड्डे घर का कोई बच्चा आके पढ़ के सीधा इम्तिहान पास करके मुकाबले का तो थानेदार आके लग जाए, ओदी फिर सुनकती है, सुनकती, उन्होंने पैसों की लोड़ ही नहीं, वड्डा बंदा है और रिश्वत नहीं खांदा, ईमानदार बंदा आके लग गया, दुआ उन्हें मसीते की, ठीक हो गया। उस बाबे का पोतरा फड़कते पिस्तौल च बगैर लाइसेंस तो पिस्तौल च फड़कते, वो जरा रोज़ दुआ करता सी ईमानदार जहा बंदा आ जाए, ईमानदार जहा बंदा आ जाए, वो फिर बंदे नूं मठा मठा पुछदा है वो किसी दी सुनदा भी है, वो आंदे ने बजुर्गो तुहाडी दुआ कबूल हो गई, ये नहीं जे किसी दसो हुण मुंडे तुहाडे कोलों पिस्तौल नजायज़ निकल पिया, छड्डना इस कोई नहीं जे, ये तुहानूं पक्की गल असीं दस छड्ड, और रिश्वत तो नहीं लेंदा, वड्डा बंदा है, अमीर आदमी है, किसी दी मनदा है कि नहीं, वो आंदा मनदा भी कोई नहीं, वो आंदा ये कोल निकलिया क्यों, क्यों इस नजायज़ रखिया, इन्हें परचा दे छड़िया तो मुंडा तुहाडा अंदर तुहाडा मननी इस किसी दी नहीं, अगर वो वाकई परचा दे छड़े तो मुंडा अंदर टुर जाए, वो फिर बजुर्ग ये तो नहीं आख सकते बंदा भैड़ा है, तुहाडी क्या बात है, तुहाडे सुन ये तो नहीं आख सकता बंदा भैड़ा, बंदा तो ठीक है, ना वो बदखोई कर सकते हैं, ना वो कुछ चुगली कर सकते हैं, वो फिर बजुर्ग कम से कम इन्ना जरूर पुछते हैं भी यार सुनिया तबादले पै होंदे ने पुलिस दे, तुहाडी क्या बात है, पता करा जे हाँ आप पिंडी भट्टियां वाला भी किते जानता है, वो आंदे ने बुजुर्गो। This is BuzzRolls, automated B-roll for Premiere Pro. Just choose a clip, and BuzzRolls adds the perfect B-roll automatically. हाँ आप पिंडी भट्टियां वाला भी किते जानता है, वो आंदे ने बुजुर्गो दुआ ऐसी जुमे च कीती जे ਇਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ भी नहीं होता, सारे बदल गए ने, इत्थे बंदे आंदे ने ये ही ठीक है, गरीबां दा साह निकल गया, ना रिश्वत लैंदा ना 2 नंबर काम कर, कमाल हो गया, तुहाडी दुआ लग गई ना, तो आंदा पे मैं दुआ गलती कर बैठा, ये भी नहीं था। अच्छा फिर वो मुंडा अंदर आ जाए, जिमनियां शिमनियां च भी कोई गुंजाइश ना निकले, हुण दादे दा पोतरा है जिहड़ा अंदर है, रिश्तेदार होदा वो ये थानेदार तो रिश्तेदार है ही नहीं, कदी कदी तो सोचता है भी यार अल्लाह जे मैं दुआ कर ही बैठा तो साडा मुंडा भी उदों ही फसना सी, वो फिर बंदे नूं आंदा भी तरला करो, तरला शरला वो ना मन्ने किसी का, फिर अखीर ते वो बजुर्ग इत्थे करके तंग आके आ जाते हैं, उन्होंने कोई बंदा जान के छेड़े, बुजुर्गो तुहानूं पता है बजुर्गों नूं बंदे छेड़ते, सुनिया थानेदार अजे भी इत्थे, वो आंदा इत्थे ही है तो मैं की करा, हौली हौली गर्म होने लग पिया, फिर बंदे छेड़ बना लेंगे, सुनाओ थानेदार गया कि नहीं, वो आंदा नहीं, फिर वो इत्थे करके आ जाता है, मौत भी तो अल्लाह लिखी है ना, जदों आ जानी है किस रोकना है ना, यानी वो अखीर इत्थे करके आ जाता है, जो ट्रांसफर नहीं होता, वो जो तब्दील नहीं होता तो किधरे अल्लाह नहीं कर दिया साड़ी जान छुटे, इत्थे करके आ गया जे, जिदा फसिया होवे ना मुजरम वो इत्थे करके आ जाता है, पहला आंदा तब्दीली हो जाए, तब्दीली नहीं होते ते दुनिया ही छड़ जाए, जेड़े वेले अमीन आया ना मदीने ते मक्के, सदका जावा, सादक भी मेरा नबी ते अमीन भी मेरा नबी, इत्थे ते मैं पोतरे दी मिसाल दी है ना, ते मक्के च दादे भी फसे सन, कदी पोतरा नजायज च फड़िया जांदा सी, कदी दादा नजायज च फड़िया जांदा सी, जिन्ने बंदे कानून दे दुश्मन सन ना इस कानून दे, जिन्ने बंदे इस कानून दे दुश्मन सन वो एक दूजे नूं पुछदे सन, ये तब्दीली भी नहीं होंदी, अल्लाह खातमुन नबीयीन दी आयत भेज के दसिया, वो जेड़े नबी तब्दील हुंदे सन ना
نہیں ہونی، نواں نبی کوئی نہیں ہونا، کیونکہ میں نبوت ہی عدت ختم کر دیتی۔ پھر وہ بابے کعبے دی دیوار نال ٹول آ کے بہ کے آندے سن اچھا پھر کنا کچھ چرنے تو سا غور ہی نہیں فرمایا۔ آخر دنیا تو ٹور بھی تے نہ جانا ہی ہے نا، تے مگروں پھر اس قرآن اس کتاب اس آئین دیاں تجیاں اڑا دیاں گے جدو انہاں بکواساں کیتی ہیں نا کہ دے جان تو بعد اسی دین نو اڑا کے رکھ دیاں گے۔ اللہ فرماتا ہے سمّا اور رسل الکتاب اللذی نستفینا من عبادنا، نبی مطمئن ہو کے واپس آ، ہم نے کتاب کے وارث بنا دی۔ صدقہ جاواں صدقہ جاواں، تیرے تے نبوت مکی ہے، وراثت نہیں نہ مکی۔ صدقہ جاواں، اللہ نے ایک پنجابی دے لفظ ہے پوانٹنیاں، پوانٹنیاں سمجھ یار ساڑی اپنی زبان ہے، آپ پوانٹنیاں دیکھیں۔ اللہ پورے عرب دیاں جہلانوں اینیاں پوانٹنیاں دیتیاں، تسی حیران ہو گے جیڑے بڑے نہ سوچیا نا کہ دنیا تو جان گے تے بعد جیسے دین نو نعوذ باللہ من ذالک نیست و نابود کر دیاں گے۔ اللہ نے پیغمبر نو بیٹا عطا کر دے، جدو بیٹا عطا کیتا انہوں نے پھر سانگ سوک گئے، مطلب ہے کہ وارث آ گیا ہے، کیونکہ تاریخ تو واقف سان یعقوب دا بھی بیٹا وارث، زکریا دا بھی بیٹا وارث ہے، داؤد دا بھی بیٹا وارث ہے، تے ایدہ بیٹا ہو پیا ہے، ایدہ مطلب ہے انہیں دے علم نو لے کے ایدہ بیٹا آگے ٹرے گا، ایدی حکمت نو لے کے بیٹا ٹرے گا، ایدے دین نو زندہ ایدہ بیٹا رکھے گا۔ اللہ نے دوجی پوانٹنی دیتی، اسرائیل نو پیج کے فرمایا بیٹا واپس لے۔ جڑے ویلے پیغمبر اعظم دے بیٹے دنیا تو رخصت ہوئے نے تے عمر دے اس حصے چلے گئے نے، او دو پھر بڑے راضی ہوئے، انہاں دے چہرے تے چمک آ گئی عرب دے جاہلاں دے، تے کہنے لگے لو جی ہوول ابتر ہوول ابتر ہوول ابتر، اے جے جدی نسل مک گئی نعوذ باللہ، اے جے جدا اولاد ہی کوئی نہیں رہی، اے جے جدا نام لینے والا ہی کوئی نہیں۔ خدا دی قسم میرا سوال ہے اے جدو راضی ہوئے سن کے دا پتر کوئی نہیں، وہ صحابہ دے ہے سن نا یار جائیداد تے لوگ آندھے نبی دی ہوندی نہیں، نبی دے پیچھے نبی دا علم سی نا، تے علم صحابہ نو کوئی نہیں سی، دین دا علم صحابہ نو نبی نہیں سی دیتا، حکمت دا علم صحابہ نو نہیں دیتا سی۔ ایک کافرہ کیوں نہیں سوچیا کیا صحابہ انہیں ہے نے اے دین نو لے کے ٹور پڑیں گے؟ ایک کافرہ شکریہ کرنا، کافرہ نبی نو ابتا رکھے اے کیوں نہیں سوچیا کیا صحابہ کرام قربانیاں دین والے جانا قربان کرنا والے، جانا نہیں صحابہ قربان کی تھی، 14 بدر دے شہید نے، 70 احد دے شہید نے، جانا قربان کرنے والے، مال قربان کرنے والے، پیغمبر اعظم نہ رشتہ داریاں بھی کرنے والے، ایڈے ایڈے بڑے لوگ جو ایتھے پگاں دی جنہ دیاں ترے سن عزت دے، وہ نہیں سن دس دے پہ کافران آن دے سن دا پتر کوئی نہیں رہا، ایدہ قائم مقام ہی کوئی نہیں، ایدہ تو بعد ایدہ دین دے سامر آنا ہی کوئی نہیں، ایک کافران پتر جان دے دس دے سن، ایک جاؤں دے صحابہ نہیں سن دس دے، تو آڑے نال میری گالے دس دے سن، ایدہ مطلب مودودی صاحب نے لکھے ہے، سید ابو العلا مودودی نے پڑھا لکھا محول ہے، مودودی صاحب لکھ دیں عاص بن وائل نے کافروں سے کہا اس کا اس کا کوئی بیٹا ہی نہیں رہا جو اس کا قائم مقام بن سکے، جو اس کی جگہ پہ بیٹھ کے دین کو چلا سکے، اس کا بیٹا ہی کوئی نہیں رہا۔ وہ بیٹا تے نہیں رہا، انہیں ہو تسی صحابہ کا دے واسطے، وہ جیڑے پیغمبر تو بعد صحابہ مسلمانہ نو دس پہ نے نبی دی جگہ تے خلافت کرنا رہے، انہیں کافران نہیں سن دس دے، کافر جو آندے سن دا پتر کوئی نہیں، تے دا دین اسی اجاڑ کے رکھ دیاں گے، ورثہ نبی دا جائیداد ہوندی نہیں، مگر سی علم، مگر سی حکمت، مگر سی دین، اینی توجہ اینا چر کیتی جے 54 منٹ، تے دا مطلب ہے پھر نتیجہ حاصل کر لو، تے دا مطلب ہے کافر بھی جانتے تھے کہ یہ جو نبی کے صحابہ ہے نا یہ طالب علم ہے، وارث نہیں، ان کے پاس دین کا علم ہے لیکن یہ دین کے ان کے پاس علم رسول ہے لیکن نبی کے علم کے تے جے مشرک
مشرکاں کوئی صحابہ نال دشمنی سی تو انہاں دا دل نہیں سی منتا کہ نبی دے وارث ہو جان تے اللہ ہی کہہ چھڑدا تانوں ایڈے ایڈے بچے نبی تے جاندے دسدے نے صحابہ نہیں دسدے یہ دین نو لے کے ٹر پڑ گے نبی دا علم دی کو ترویج کرن گے نا اللہ بھی یہی فرمایا ہے حبیب انہاں دی ٹینشن لین دی لوڑ نہیں انا اعطینا کل کوثر صلی ربک وانحر ان شانئک هو الابتر میں نے تجھے فاطمہ عطا کر کے تیرے دین کی بقا کا انتظام کر دیا وراثت علم دی ہوئے تامی بطول دی وجہ تو ہوئے گی وراثت دی بقا علم دی ہوئے تامی زہرہ دی وجہ تو ہوئے گی ایک بطول دے کے قیامت تک تیری نسل نو باقی رکھے یہ دا مطلب ہے اللہ نے اولاد بطول نو وارث علم خدا بنایا وارث علم رسول بنایا وراثت انہاں کو ہی رہنی ہے جی حکومت جیڑا بھی کرے ہائے ہائے حکومت جیڑا بھی کرے وراثت انہاں کو ڈینی ہے اور ایک گل ثبوت نال اس ویلے پوری دنیا تے واضح ہے بندیاں حکومت کیتی ہے اہل بیت کو لے کے جدوں مسئلہ بنیا پھر اہل بیت دے دروازے جنوں مسئلہ بنیا وہ اہل بیت دے دروازے تے آیا حضرت عمر نے ایک فیصلہ کیتا وہ منڈا مطمئن نہ ہویا جتے حق سے فیصلہ کیتا وہ حضرت علی نو لے کے آگئے حضرت عمر کہنے لگے تسی کر دیو حضرت علی نے کر دیتا فیصلہ ایک چال پوچھ سی ہوندے نے خوش آمدی بندے حضرت عمر نے کہنے لگا لو جی تہاڈا فیصلہ تو فیصلہ ہی نہ ہویا چپ کیتے رہے انہوں نے آکھیا علی نو لے کے آ گیا اور تساں بھی آکھیا تسی کر دیو جے انج ہون لگا تے تہاڈی خلافت دا کی بنے گا جدوں کڑپ کے چپ کیتا نا او دا خیال سی حضرت عمر داد دین گے حضرت عمر نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے میں نے نبی سے سنا ہے علی سے بڑا قاضی کوئی نہیں یہ مطلب ہے نبی کی علمی وراثت کا وارث بھی علی ہے جائیداد ہو تو بھی وارث ہے علی آجڑے گلیاں کھلو کے آندے نے علی وارث بندے سمجھتے نے بوٹی پیتی تو ہاں تو خیر بوٹی ویکھی نہیں ہونی پیتی ساڑھے علاقے بہت ہوں سیالکوٹ سارا دیتے نا جی تسی چلے جاؤ سیالکوٹ اب بننے آتے بوٹی ہوگی اور بندے آتے نے جننے بوٹی پینا نے انہاں سارے جی یہ گل تماشڑی ہے کہ علی وارث میں صاحب لایا تو انہوں پاگل سمجھنا ہے ایک تے قرآن پڑھ گئے نے ایک تے حدیث پڑھ گئے نے خدا دی قسم انہاں دی علمی وراثت نو انہاں دے وارث رسول ہونو اج دے بندے تنگ نہیں نبی فرمایا سی انا اعطینا کل کوثر کل بھی بطول سی پاویں دا ترجمہ کثرت اولاد کرو کثرت نعمت بھی کرو تامی مرکز بطول ہے جدی وجہ تو قیامت تک بی بی دی اولاد ہے وہی اولاد رسول ہے یہ جڑا نا موسیٰ کاظم علیہ السلام دا دور او دے وچ اس نا جی اے حاکم وقت نے کو آ کے آکھیا پہ تسی اپنے آپ نو اولاد رسول نہ آکھیا کرو تسی اولاد علی ہو ہارون رشید نو میرے مولا آکھیا اولاد علی ہی اولاد رسول علی دی اولاد ہی اولاد رسول ہے کیونکہ حضرت سیدہ زہرہ دی اولاد نبی دی اولاد ہے تے حضرت علی دی شادی ہوئی ہے تے اسی علی دے بیٹے ہیں تے نبی دے بھی بیٹے اسی ہیں انہوں نے کہا نا وہ بیٹا ہوندا نا پھر تسی اولاد رسول سو وہ نبی دی بیٹی تے تسی بیٹے ہو وہ تسی نبی دے بیٹے ہو کہ بیٹی دے بیٹے ہو فرمایا بیٹی دے بیٹے ہیں موسیٰ کاظم علیہ السلام قریب ہے نا مولا دا دل تاں پہ کر وہ کہنے لگا پھر بیٹے دے بیٹے تو نہیں نا بیٹی دے بیٹے ہو فرمایا پاویں بیٹی دے بیٹے ہیں اسی محمد دے بیٹے کیونکہ انہیں جان بوجھ کے روزہ رسول تے کھلو کے نا ہارون رشید نے تو نبی پاک نو مخاطب لوگوں کا کھڑی یا رسول اللہ السلام یا نبی اللہ السلام تو کوڑ کھلو کے نا قبر دے حاج دے دورانی ہے تیاندہ ہے چاچے دیا پترا میرا سلام ہو نبی نو وہ سمجھتے سن حضرت عباس دی اسی اولاد ہاں تے نبی ساڈا چاچے دا پتر ہے جدوں اس آکھیا نا میرے چاچے دا پترا سلام قبول کر میرے موسیٰ کاظم امام فرماندن ابا جان میرا سلام بھی قبول کر اس چاچے دا پتر آکھا سی تے میرے مولا نے سیدھا والد کہہ دیتا والد گرامی ابا کہہ دیتا نبی پاک نو اپنا پیو کہہ دیتا وہ واپس آ کے ساتھ لیا کہنے لگا جی تسی انہاں دی اولاد کیویں بن دے ہو فرمایا نبی دی اولاد علی دی اولاد علی دی اولاد نبی دی اولاد کہنے لگا کوئی ثبوت تواڈے کول ہے آئے ہائے ایتھے میرے مولا فرمایا او تساں قرآن بھی نہیں پڑھے
ہن تہاڈے والی گل آ گئی ہے جنہاں لوگاں قرآن نو کافی سمجھیا سی نا خدا دی قسم اینو کافی بھی سمجھ جاندے نا تے اے بھی انہاں نو اہل بیت دے دروازے تے لے آؤندے اصل گل ہی ہو رہی بسم اللہ جناب علی پڑھیں گے میرے تو بعد جی بسم اللہ ایتھے مکان لگا جی میں 1 گھنٹہ پورا پڑھ گیا ہوں اتنے جڑے 2-4 منٹ نے آیت پڑھ کے تھوڑے کو جہاز لینے لگا مصاحب بھی انہوں نے ذمہ میں گھنٹہ پڑھ گیا فرق شاہ صاحب بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں او مولا نے فرمایا تسا قرآن بھی نہیں پڑھیا انہوں نے کہا قرآن چی کتھے لکھے ہے کہ تسی نبی دی اولاد فرمایا یہ افسوس ہے آندے سو کافی پڑھیا تسا وہ بھی نہیں میرے مولا فرمایا جڑے قاری حافظ نہیں وہ قرآن لے کے بہ جان جڑے حافظ نے وہ سنن میں آیت پڑھن لگا جڑی میرے مولا آیت پڑھی ہے یہ پڑھ کے تھوڑے کو اجازت لینے لگا میرے مولا نے فرمایا سورہ الانعام دی آیت مجیدہ اب فرما دے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ اور دلیل ہماری یہ تھی کہ ہم نے ابراہیم کو اس قوم پر اپنی حجت بنایا آیت ذرا لمبی ہے تھوڑی جی لمبی زیادہ نہیں 2-3 منٹ سے مک جائے گی تو سا کدی تراویاں پڑھیاں ہوں تو انہوں پتا ہوئے لمیاں لمیاں آئے تک سنن دا کی ہوں میں پڑھی ہے نا میں نے پتا ہے سنو جی آئے تک فرماتے ہیں نرفعو درجات من نشاء اللہ فرماتا ہے ہم درجوں کو بلند کرتے ہیں جس کے درجے کو چاہتے ہیں ہم بلند کرتے ہیں ان ربک حکیم علیم تیرا رب جو ہے وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ہم نے دیے ہیں یہ درجے اسحاق کو اور یعقوب کو کُلًّا هَدَيْنَا وہ سارے ہدایت پر تھے وَنُوحًا هَدَيْنَا اور نوح ہدایت پر تھے من قبل ان سے پہلے ومن ذُرِّيَّتِهِ اور حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے بیٹوں میں سے اولاد میں سے داؤدہ تو ساں غور کیتا تو میں چھٹنے لگا میرے مولا فرماندے نے ہارون رشید اپنے حافظات تے کاریاں نو پوچھ ابراہیم دے پتر اللہ پہ گنتا ہے او دی اولاد پہ گنتا ہے او دے بیٹے پہ گنتا ہے داؤد ابراہیم کا بیٹا کہنے لگا ٹھیک و سلیمان ابراہیم کا بیٹا کہنے لگے ٹھیک و ایوبا کہنے لگا ابراہیم کا بیٹا و یوسفہ ابراہیم کا بیٹا و موسیٰ ابراہیم کا بیٹا و ہارون ابراہیم کی اولاد و کذالک نجزی المحسنین و زکریا آگے یہ غلط میں چھٹنے لگا زکریا کہنے لگا قرآن کے مطابق وہ بھی ابراہیم کی اولاد اور بیٹا و یحییٰ کہنے لگا ابراہیم کی اولاد اور بیٹا و عیسیٰ کہنے لگا ابراہیم کا بیٹا جنہوں ایتھوں تک مولا پہنچے فرماتے ہیں عیسیٰ کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا وہ ابراہیم کا بیٹا کیسے ہو گیا کہنے لگا وہ بیٹا بنتا ہے مریم کی وجہ سے فرمایا ہم بیٹے بنتے ہیں فاطمہ کی وجہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین